بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے روزے ہمارے معدہ اور نظام ہضم پر کیا اثر ڈالتے ہیں، اور کیا واقعی روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نظام ہضم ہمارے جسم کا وہ نظام ہے جو خوراک کو ہضم کر کے ہمیں توانائی دیتا ہے۔ اگر یہ نظام خراب ہو جائے تو قبض، تیزابیت، بد ہضمی، گیس اور معدے کے السر جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے اس نظام کو کیسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم دن بھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں جس سے معدہ مسلسل کام میں لگا رہتا ہے، لیکن روزے میں تقریباً 12 سے 15 گھنٹے تک معدہ کھانے سے رک جاتا ہے۔ اس وقفے کے دوران معدہ اپنی مرمت کرتا ہے، سوزش کم ہوتی ہے، تیزاب کی ذاتی متوازن ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق یہ وقفہ معدے کے خلیوں کو دوبارہ صحت مند بننے کا موقع دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مشین کو کچھ دیر کا بند کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ بہتر کام کر سکے۔ جو لوگ مسلسل کھاتے رہتے ہیں ان میں اکثر سینے کی جلن، کھٹی ڈکاریں، معدے میں جلن، بھاری پن جیسے مسائل ہوتے ہیں۔ روزے میں جب معدہ خالی رہتا ہے تو تیزاب کی پیداوار خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صحیح طریقے سے روزہ رکھنے سے ایسڈ ریفلیکس کم ہوتا ہے، گیس کم بنتی ہے، بد ہضمی میں واضح کمی آتی ہے، بشرطے کہ افطار اور سحری میں حد سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ نظام ہضم میں آنتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ یہاں پر خوراک کے اجزاء جذب ہوتے ہیں۔ روزے کے دوران جب خوراک کا داخلہ رک جاتا ہے تو آنتوں کو موقع ملتا ہے کہ فاسد مادے باہر نکالیں، بیکٹیریا کا توازن درست کریں اور اندرونی سوزش کم کریں۔ اس عمل کو طب کی زبان میں ڈی ڈاکسیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی جسم کی قدرتی صفائی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے بعد ہلکا پن محسوس کرتے ہیں، پیٹ کم پھولا ہوا لگتا ہے۔ قبض ایک عام مسئلہ ہے جو خاص طور پر فاسٹ فوڈ اور بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نظام ہضم کا وقت مقرر ہوتا ہے جس سے آنتوں کی حرکت بہتر ہوتی ہے، فضلہ صحیح وقت پر خارج ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر روزے کے دوران پانی مناسب مقدار میں پیا جائے، سبزیاں اور فائبر استعمال کیا جائے تو قبض کا مسئلہ نمایاں طور پر کم ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ معدے کے السر کے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مریض کا دوا اور غذا کا خیال رکھے تو روزہ معدے کی سوزش کم کرتا ہے، السر کو بھرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ معدہ مسلسل تیزاب نہیں بناتا اور اسے آرام ملتا ہے۔ البتہ شدید السر کے مریض کو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کب کھائیں، کیا کھائیں اور کتنا کھائیں۔ یہ نظم و ضبط نظام ہضم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ طبی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ وقت پر کھاتے ہیں، آہستہ کھاتے ہیں، کم مقدار میں کھاتے ہیں، ان کا معدہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ رمضان اسی نظم و ضبط کی عملی تربیت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزہ واقعی معدے کے لیے فائدہ مند ہو تو ہمیں افطار میں زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہیے، سحری میں پروٹین اور فائبر لینا چاہیے، پانی مناسب مقدار میں پینا چاہیے، بہت زیادہ میٹھا کم کرنا چاہیے، ورنہ غلط طریقے سے روزہ رکھنے سے گیس، بد ہضمی، وزن میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔